بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا مال واپس کرنا۔ حضرت عبداللہ بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو 1000 دینار دینے چاہے تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے ان کی ضرورت نہیں، جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو اسے دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ذرا ٹھہرو تو صحیح، انکار میں جلدی نہ کرو، میں تمہیں اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سناتا ہوں، پہلے اسے سن لو، پھر دل چاہے تو لے لینا ورنہ نہ لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے کوئی چیز عنایت فرمائی تو میں نے انکار میں وہی بات کہی جو تم اب کہہ رہے ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے کوئی چیز بغیر سوال اور لالچ کے ملے تو یہ اللہ کی عطا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اسے لے لے اور واپس نہ کرے۔ حضرت سعید نے کہا کہ آپ نے یہ بات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ تو پھر حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے وہ دینار لے لیے۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن عامر بن حدیم رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا بات ہے، اہل شام سے تم بڑی محبت کرتے ہو؟ یہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ شام میں گورنر رہے تھے۔ حضرت سعید نے کہا، میں ان کے حقوق کا خیال رکھتا ہوں اور ان کے ساتھ غمخواری کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو 10,000 دیے، انہوں نے وہ واپس کر دیے اور یوں کہا، میرے پاس بہت سے غلام اور گھوڑے ہیں اور میری حالت اچھی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں گورنری کا جو کام کر رہا ہوں یہ سب مسلمانوں پر صدقہ ہو، یعنی اس کام کو کرنے کے بعد مسلمانوں کے بیت المال میں سے کچھ نہ لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم ایسا نہ کرو، کیونکہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10,000 سے کم مال دیا تھا تو میں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بات کہی تھی جیسی تم مجھے اب کہہ رہے ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تمہیں بغیر سوال اور طلب کے دے رہے ہیں تو اسے لے لو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے جو وہ تمہیں دے رہے ہیں۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک صاحب شام والوں کو بہت پسند تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، شام والے تم سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں انہیں ساتھ لے کر غزوہ کرتا ہوں اور ان کے ساتھ غمخواری کرتا ہوں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو 10,000 پیش کیے اور فرمایا، یہ لے لو اور ان کو اپنے غزوے میں کام میں لے آنا۔ انہوں نے کہا، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، اور آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سعدی رضی اللہ عنہ کا مال واپس کرنا۔ حضرت عبداللہ بن سعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ تم پر مسلمانوں کے بہت سے اجتماعی کاموں کی ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں، تم وہ کام کر دیتے ہو، کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم وہ کام کر دیتے ہو، لیکن بعد میں جب ان کاموں پر تمہیں کچھ دیا جاتا ہے تو تم برا مانتے ہو اور نہیں لیتے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہ لینے سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا، میرے پاس بہت سے گھوڑے اور غلام ہیں اور میری معاشی حالت اچھی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں میری خدمت کا معاوضہ مسلمانوں پر صدقہ ہو اور میں ان کے مال میں سے کچھ نہ لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایسا مت کرو، کیونکہ شروع میں میری بھی یہی نیت تھی جو تم نے کر رکھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا فرمایا کرتے تو میں کہہ دیا کرتا، مجھ سے زیادہ ضرورت مند کو دے دیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ دینا چاہا، میں نے اپنے معمول کے مطابق کہہ دیا، مجھ سے زیادہ ضرورت مند کو دے دیں، تو آپ نے فرمایا، ارے میاں یہ لے لو، پھر چاہے اپنے پاس رکھ لینا یا صدقہ کر دینا، کیونکہ جو مال از خود آئے، نہ تم نے اسے مانگا ہو اور نہ طبیعت میں اس کی طلب ہو تو اسے لے لیا کرو، اور اگر ایسی صورت نہ ہو تو اپنے آپ کو اس کے پیچھے مت لگاؤ، یعنی زبان سے مانگو مت اور دل میں اس کی طلب ہو، اور وہ آئے تو اسے لو مت۔ حضرت عبداللہ بن سعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے صدقات وصول کرنے پر مقرر کیا، میں نے صدقات وصول کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیے،
تو انہوں نے مجھے میری اس خدمت کا معاوضہ دینا چاہا۔ اس پر میں نے کہا میں نے تو یہ کام صرف اللہ کے لیے کیا ہے اور اس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں جو تمہیں دے رہا ہوں اسے لے لو، کیونکہ میں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ صدقات وصول کرنے کا کام کیا تھا، تو آپ نے اس پر مجھے کچھ دینا چاہا۔ میں نے بھی وہی بات کہی تھی جو تم کہہ رہے ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب میں تمہیں کوئی چیز مانگے بغیر دیا کروں تو اسے لے لیا کرو، یا خود کھا لیا کرو یا دوسروں پر صدقہ کر دیا کرو، جمع نہ کیا کرو۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کا مال واپس کرنا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کے دن حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو کچھ عطا فرمایا تو انہوں نے اسے کم سمجھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مانگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور دے دیا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مجھے 2 مرتبہ دیا ہے، دونوں میں سے کون سا زیادہ بہتر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا جو بن مانگے ملا تھا۔ اے حکیم بن حزام یہ مال سرسبز اور میٹھی چیز ہے جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے میں مزیدار لگتی ہے، جو اسے دل کی سخاوت کے ساتھ لے گا، یعنی دینے والا بھی دل کی خوشی سے دے اور لینے والا بھی لے کر جمع کرنے کی طبیعت والا نہ ہو، بلکہ دوسروں کو دینے کا مزاج رکھتا ہو اور استغنا والا ہو اور اسے اچھے طریقے سے استعمال کرے گا، اس کے لیے اس مال میں برکت دی جائے گی۔ اور جو دل کے لالچ کے ساتھ لے گا اور اسے بری طرح استعمال کرے گا، اس کے لیے اس مال میں برکت نہیں ہوگی، اور یہ اس آدمی کی طرح ہو جائے گا جو مسلسل کھاتا جا رہا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضرت حکیم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سے مانگنے میں بھی یہی بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھ سے مانگنے میں بھی۔ حضرت حکیم رضی اللہ عنہ نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اب آپ کے بعد کبھی کسی سے کچھ نہیں لوں گا۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد حضرت حکیم رضی اللہ عنہ نے نہ تو مقررہ وظیفہ قبول کیا اور نہ عطیہ، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اور جب وہ نہ لیا کرتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے اے اللہ میں تجھے اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ حکیم بن حزام کو بلاتا ہوں تاکہ وہ اس مال میں سے اپنا حصہ لے لیں، لیکن وہ ہمیشہ انکار کر دیتے ہیں۔ حضرت حکیم رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہی کہا کرتے اللہ کی قسم میں نے نہ آپ سے کچھ لینا ہے اور نہ آپ کے علاوہ کسی اور سے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، میں نے پھر مانگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا فرمایا، میں نے تیسری مرتبہ مانگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا فرمایا، اور ارشاد فرمایا اے حکیم یہ مال سرسبز اور میٹھی چیز ہے۔ پھر پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت حکیم کو کچھ دینے کے لیے بلایا کرتے تو یہ انکار کر دیتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حکیم کو کچھ دینے کے لیے بلایا تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت میں آپ لوگوں کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مال غنیمت میں حضرت حکیم کا جو حصہ مقرر کیا ہے وہ حصہ میں نے ان کو پیش کیا ہے، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت حکیم رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی وفات تک کبھی کسی سے کچھ نہیں لیا۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ان کی وفات تک کچھ قبول نہیں کیا، اور ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی وفات تک کچھ قبول نہیں کیا، اور نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کچھ لیا، اور نہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے، یہاں تک کہ ان کا اسی حال پر انتقال ہو گیا۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کا زمین واپس کرنا۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک عربی شخص حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کا مہمان ہوا، انہوں نے اس کی خوب خاطر تواضع کی اور اکرام کیا، اور ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی بات بھی کی۔ وہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حضرت عامر کے پاس آیا اور کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی وادی بطور جاگیر مانگی تھی کہ پورے عالم میں اس سے اچھی وادی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجھے عطا فرما دی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس وادی کا ایک ٹکڑا آپ کو دے دوں جو آپ کی زندگی میں آپ کا ہو اور آپ کے بعد آپ کی اولاد کا۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے تمہارے اس ٹکڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جس نے ہمیں دنیا ہی بھلا دی ہے، اور وہ صورت یہ ہے
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ ترجمہ، ان منکر لوگوں سے ان کا وقت حساب نزدیک آ پہنچا اور یہ ابھی غفلت ہی میں پڑے ہیں اور اعراض کیے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا مال واپس کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بھتیجے حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے چچا حضرت ابو ذر کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے چچا نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، مجھے ربضہ بستی میں رہنے کی اجازت دے دیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا، ٹھیک ہے، اجازت ہے، اور ہم آپ کے لیے صدقے کے کچھ اونٹ مقرر کر دیتے ہیں جو صبح شام آپ کے پاس آ جایا کریں گے، آپ ان کا دودھ استعمال کر لیا کریں گے۔ میرے چچا نے کہا، مجھے ان کی ضرورت نہیں، ابو ذر کو اس کے اونٹوں کا چھوٹا سا غلہ ہی کافی ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور یہ کہا، تم اپنی دنیا میں خوب لگے رہو اور ہمیں اپنے رب اور دین کے لیے چھوڑ دو۔ اس وقت یہ لوگ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی میراث تقسیم کر رہے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت کعب رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان نے حضرت کعب سے پوچھا، آپ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس نے اتنا مال جمع کیا؟ یہ عبد الرحمن بن عوف اس میں سے زکوٰۃ بھی دیا کرتے تھے اور نیکی کے تمام کاموں میں خرچ بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے تو اس آدمی کے بارے میں خیر کی ہی امید ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ پر لاٹھی اٹھا کر کہا، او یہودی عورت کے بیٹے، تجھے کیا خبر؟ اس مال والا قیامت کے دن اس کی ضرور تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں بچھو اس کے دل کے نازک ترین حصے کو ڈنک مار لیتے اور وہ اتنا مال پیچھے چھوڑ کر نہ مرتا بلکہ سارا مال صدقہ کر دیتا۔ حضرت ابو شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک آدمی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہیں کچھ خرچ دینا چاہا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ نکال کر ہم استعمال کر لیتے ہیں، اور سواری اور مال برداری کے لیے کچھ گدھے ہیں، اور ایک آزاد کردہ مادی ہے جو ہماری خدمت کرتی ہے، اور کپڑوں میں ضرورت سے زائد ایک چوغا بھی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ ضرورت سے زائد رکھنے پر کہیں مجھ سے اس کا حساب نہ لیا جائے۔ شام کے گورنر حضرت حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں 300 دینار بھیجے اور یوں کہا کہ انہیں اپنی ضرورت میں خرچ کر لیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے لانے والے سے کہا، یہ انہی کے پاس واپس لے جاؤ۔ کیا انہیں ہمارے علاوہ کوئی اور نہ ملا جو اللہ کے بارے میں ہم سے زیادہ دھوکے میں پڑا ہوا ہو، جو اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر اس کے عذاب سے بے خوف ہو کر اس کی نافرمانیوں میں لگا ہوا ہو؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ضرورت سے زیادہ مال رکھنے کو بھی غلط سمجھتے تھے۔ ہمارے پاس سائے میں بیٹھنے کے لیے ایک مکان ہے اور بکریوں کا ایک ریوڑ ہے جو شام کو آ جاتا ہے، اور ایک آزاد کردہ باندی ہے جو مفت میں ہماری خدمت کر دیتی ہے۔ بس یہی چیزیں ہمارے پاس ہیں اور کچھ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی مجھے ضرورت سے زائد رکھنے کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت حارث قریشی جو کہ شام میں رہا کرتے تھے، ان کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بڑی تنگ دستی میں ہیں، تو انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں 300 دینار بھیج دیے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسے کوئی ایسا اللہ کا بندہ نہیں ملا جو اس کے نزدیک مجھ سے زیادہ بے قیمت ہوتا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کے پاس 40 درہم ہیں اور پھر وہ مانگے تو وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال کرنے والا ہے، اور اس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اور ابو ذر کے پاس 40 درہم اور 40 بکریاں اور 2 خادم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کا مال واپس کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو رافع، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم فقیر ہو جاؤ گے؟ میں نے کہا، میں تو ابھی صدقہ کر کے اپنی آخرت کے لیے آگے نہ بھیج دوں، بعد میں تو فقیر ہو جاؤں گا، صدقہ کرنے کے لیے کچھ پاس نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور، لیکن آج کل تمہارے پاس کتنا مال ہے؟ میں نے کہا 40,000، اور وہ میں سارے اللہ کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے نہیں، کچھ صدقہ کر دو، کچھ اپنے پاس رکھ لو۔
اور اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا ان کا بھی ہم پر اسی طرح حق ہے جس طرح ہمارا ان پر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، والد پر بچے کا حق یہ ہے کہ وہ اسے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید سکھائے اور تیر اندازی اور تیراکی بھی سکھائے، اور جب دنیا سے جائے تو ان کے لیے حلال اور پاکیزہ مال چھوڑ کر جائے۔ میں نے پوچھا میں کس زمانے میں فقیر ہو جاؤں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد۔ ابو سلیم راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتنے فقیر ہو گئے تھے کہ وہ بیٹھے ہوئے کہا کرتے تھے، کوئی ہے جو نابینا بوڑھے پر صدقہ کرے، کوئی ہے جو اس آدمی پر صدقہ کرے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ وہ ان کے بعد فقیر ہو جائے گا، کوئی ہے جو صدقہ کرے کیونکہ اللہ کا ہاتھ سب سے اوپر ہے اور دینے والے کا ہاتھ درمیان میں ہے اور لینے والے کا ہاتھ سب سے نیچے ہے، اور جو مالدار ہوتے ہوئے بغیر ضرورت کے سوال کرے گا تو اس کے جسم پر ایک بدنما داغ ہوگا جس سے وہ قیامت کے دن پہچانا جائے گا، اور مالدار کو اور طاقتور انسان کو جس کے جسم کے اعضاء ٹھیک ہوں صدقہ لینا جائز نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے ان کو 4 درہم دیے تو انہوں نے ان میں سے 1 درہم اسے واپس کر دیا، تو اس آدمی نے کہا اے اللہ کے بندے میرا صدقہ واپس نہ کرو۔ انہوں نے فرمایا میں نے اس لیے 1 درہم واپس کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ضرورت سے زیادہ مال رکھنے سے منع فرمایا ہے اور مجھے ضرورت 3 کی ہے۔ ابو سلیم راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ بعد میں اتنے مالدار ہو گئے تھے کہ عشر وصول کرنے والا ان کے پاس بھی آیا کرتا تھا، لیکن وہ فرمایا کرتے کاش ابو رافع فقیری کی حالت میں مر جاتا، دوبارہ مالدار نہ بنتا، اور غلام کو جتنے میں خریدتے اتنے پر ہی اسے مکاتب بنا دیتے۔ غلام کو مکاتب بنانے کی صورت یہ ہے کہ مالک اپنے غلام سے یوں کہے کہ تم مجھے اتنا مال کما کر لا دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مال واپس کرنا۔ حضرت عبدالعزیز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہما نے یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کر دیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس 1 لاکھ درہم بھیجے، تو حضرت عبد الرحمن نے انہیں واپس کر دیا اور لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا میں اپنا دین دنیا کے بدلے میں بیچ دوں، اور یہ کہہ کر مکہ مکرمہ چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔